ناظرین کرام، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ امت مسلمہ ناچ گانوں میں مگن ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي، میری امت کے اندر ایک ایسا زمانہ آئے گا یشربون الخمر ویسمونها بغیر اسمها، میری امت کے لوگ شراب پئیں گے، شراب کے نام بدل دیں گے، نام بدل بدل کر شراب نوشی کی جائے گی، نشہ استعمال کیا جائے گا، منشیات کا استعمال کیا جائے گا۔ وَيَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر زناکاری، شرمگاہوں کو حلال کر دیا جائے گا، زناکاری کی جانے لگے گی اور ریشم کا استعمال کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَيُعْزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، لوگوں کے سروں کے اوپر ناچ گانے کے آلات بجائے جائیں گے۔ آج ہیڈ فون اور ایئر فون کے اوپر گانے سننے والے ہمارے نوجوان بھائی غور کریں، کہیں اسی حدیث کا مصداق تو ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، قیامت کی یہ نشانی بھی آج ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو جاؤ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور میرے بندو جس دنیا کی زندگی کے پیچھے تم آخرت کی کامیابی کو فراموش کر بیٹھے ہو، وہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے دھوکہ۔ محترم ناظرین، اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور جنت میں داخل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے جہنم تیار کی ہے تو جہنم میں داخل ہونے والے لوگ بھی تیار کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، او لوگو ہم نے بہت سارے جنات کو اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، جو جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے پاس دل تو ہے، دماغ تو ہے، مگر وہ غور نہیں کرتے۔ ان کے سامنے جب حق بات بیان کی جاتی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ غور نہیں کرتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن وہ حق بات کو سننے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ایسے لوگ جن کے پاس دل ہو لیکن سمجھے نہ، آنکھیں ہو مگر دیکھے نہ، کان ہو مگر سنے نہ، ایسے لوگ تو جانور کی طرح ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے انہی لوگوں کے بارے میں، ان اعمال کے بارے میں جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں، جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں کتاب و سنت کے اندر جن کو بیان کیا گیا ہے اور جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں؟ مقصد یہ ہے محترم ناظرین کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کریں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جہنمی لوگوں میں شامل نہ ہو بلکہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ جہنم میں لے جانے والی سب سے پہلی چیز محترم ناظرین وہ ہے کفر کرنا۔ کفر کرنے والا کافر انسان یہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم ہی میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، او میرے بندو تم اس جہنم سے بچو، اس دوزخ کی آگ سے بچو جس کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے، ابراہیم خلیل اللہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا،
اے اللہ، اے میرے پروردگار، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اے اللہ ان میں سے جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر، تو ان کو روزی عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ نے کیا جواب دیا؟ ابراہیم دعا کر رہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے خلیل ابراہیم، سن لو اے ابراہیم، جو کفر کا راستہ اپنائے گا، جو کافر ہو جائے گا، اس کو دنیا میں تو ہم نعمتیں دیں گے، دنیا کی دولت کا مزہ تو چکھائیں گے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، دنیا میں تو اسے فائدہ پہنچائیں گے، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ لیکن اے ابراہیم تم کان کھول کر سن لو، اللہ کا انکار کرنے والا، رسول کا انکار کرنے والا، کفر کا راستہ اپنانے والا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اسے جہنم ہی میں جانا پڑے گا، جو سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار، بے شک کافروں کی اولاد ان کے کام نہ آئے گی، ان کا مال ان کے کام نہ آئے گا، وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہے محترم ناظرین جو جہنم میں لے کے جانے والی ہے، کفر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنا۔ دوسری چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنا، ان کو جھوٹا قرار دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کر دی، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور انہوں نے تکبر سے کام لیا، انہوں نے ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لائے، ہماری آیتوں کے آنے کے باوجود تکبر سے کام لیا، غرور سے کام لیا۔ اللہ فرماتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، رحمتوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ سما جائے۔ ظاہر سی بات ہے، سوئی کے ناکے میں اونٹ کا جانا یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے،